قل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب تعالیٰ کی طرف سے بنی آدم پہ جو روحانی انعامات اور احسانات ہوئے ہیں ان کا ذکر ہے. پہلا روحانی احسان کہ اللہ نے اسے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا. فرشتوں کو اپنا نائب خلیفہ نہیں بنایا، ان کی چاہت کے باوجود اور اس خواہش ظاہر کرنے کے باوجود کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، کہ آپ کی مخلوق میں ابھی تک ہم سے زیادہ افضل کوئی نہیں، اور ظاہر ہے تیرا افضل وہی ہے، تیری افضل مخلوق وہی ہے جو تیری عبادت کرے، تیری اطاعت کرے، تیرا کلام مانے، تیرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، تجھے ہر وقت یاد کرے، تیری پاکی بیان کرے، تیری حق بیان کرے. تو وہ تو ہم ہیں، ہر وقت تیری عبادت کر رہے ہیں. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے نا، فرشتے ہر وقت اللہ کی بات کرتے، تسبیح کرتے، حمد کرتے ہیں. اور یہ آسمان جو ہے نا، ان میں ایک بالش یا 4 انگلی کے بقدر جگہ بھی ایسی نہیں جہاں فرشتہ کوئی اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو. تو ان کی یہ چاہت تھی کہ ہمیں خلیفہ بنا دے. جو خلافت کس کی؟ اللہ کی. نیابت کس کی؟ اللہ کی. بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت. لیکن اللہ نے ان کو نہیں بنایا، حضرت انسان کو بنایا. اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، عملاً بھی بتا دی، اور اللہ نے ارشاد فرما کے بھی بتا دی کہ یہ انسان اگر میرا مطیع اور فرمان بردار رہے تو یہ تم سے کیا سب سے افضل ہے. یہ اگر میرا مطیع فرمان بردار رہے، یہ تم پہ بھی فوقیت لے جائے گا، تم پہ بھی فوقیت رکھتا ہے، تم سے بھی افضل ہوگا یہ اگر میرا مطیع فرمان بردار رہے. اس کا ذکر. اور اس کے بعد ایک تو اللہ نے خلافت عطا کی. یہ تقریب ہے، اس کی تقریب ہے، اس کی عزت ہے، عزت افزائی ہے، مقام ہے کہ ساری مخلوقات میں اللہ نے یہ عزت اس کو عطا کی، اپنا نائب بنایا. اور دوسری تقریب، اللہ نے ساری جاندار مخلوقات سے اس کو سجدہ کرایا. یہاں تک کہ سارے کے سارے فرشتوں، سارے کے سارے جبرائیل امین بھی اور میکائیل بھی، سارے کے سارے فرشتوں سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا. کلو، قرآن کہتے ہیں کلو اجمعوا، تاکید در تاکید، سب کے سب، سارے کے سارے فرشتوں نے بنی آدم کو کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کے واسطے سے سارے انسانوں کو سجدہ کیا. تو اللہ نے اتنی عزت عطا کی، ساری جاندار مخلوقات سے سجدہ کرا. سجدہ تعظیم، سجدہ تعظیم، سجدہ تقریب. ایک احسان یہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا، بڑے اعزاز و اکرام سے رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ میاں بیوی ایک ساتھ جنت میں رہو. میں نے بتایا یہاں سے علماء نے مسئلہ کھس کیا ہے کہ میاں بیوی کہ جہاں میاں رہے وہاں بیوی بھی رہے، جہاں میاں رہے وہاں بیوی بھی رہے. بیوی رہائش میں میاں کی تابع ہے، جہاں میاں رہے گا اور بیوی کو رکھے گا وہاں بیوی بھی رہے گی. البتہ کھانے پینے میں اس کی تابع نہیں ہے. اس کا ذکر بھی ہو چکا. اور پھر جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا اس کی بھی تفصیل ہو چکی. کیا درخت تھا؟ کہ وہ انگور کا درخت تھا یا گندم کا درخت تھا. اور
پھر گندم کا جو پودا ہوتا ہے درخت نہیں ہوتا، اس کی بھی تفصیل کہ اس جہان کا مسئلہ ہے، اس جہان کی چیزوں کو یہاں کی جہان کی چیزوں پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اگر ایک انار کا دانہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے آدھے چھلکے سے 15-20 آدمی پر مشتمل خیمہ تیار ہو سکتا ہے، تو پھر پورے چھلکے سے کیا ہو سکتا ہے 30-40 آدمیوں پر مشتمل خیمہ تیار ہو سکتا ہے۔ اتنا انار کا چھلکا اگر دنیا میں ہو سکتا ہے تو پھر آخرت جو ہے نا وہاں کی چیزیں تو اور ہے، وہ جہان تو اور ہے، وہاں تو اللہ کی کامل قدرت کے صحیح مشاہدے مظاہرے وہاں ہوں گے کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، صحیح مظاہرے وہاں ہوں گے جنت میں۔ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے، اللہ ہمیں جنت نصیب کرے۔ تو یہ بات بھی اور یہ تفصیل بھی ہو چکی۔ آگے پھر یہ بات بھی کہ شیطان نے پھر آخر اس درخت سے جو ہے نا کیا کر دیا، اس درخت کے بارے میں انہیں پھسلایا، ورغلایا، اور بعض آیتوں میں آتے ہیں دوسری جگہ کہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ ڈالنے کے لیے ضروری نہیں کہ دل میں ڈالے، دل میں وسوسہ کبھی فعل کے ذریعے، کسی عمل کے ذریعے، کام کے ذریعے بھی ڈالا جاتا ہے۔ جیسے شیطان کے بارے میں آتا ہے ایک جینیاں کو پکڑ کے لے آیا اور جنت کے دروازے پہ باہر ہی دروازے پہ جنت سے باہر جینیاں سے آپ بستری کی، تو ظاہر ہے آدم علیہ السلام بھی یہ طاقتیں رکھتے تھے، یہ خواہشات رکھتے تھے، یہ صلاحیت تو ان میں بھی تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی مخالفت کی حضرت حوا سے، اور اللہ نے اسے منع کیا تھا، تو دونوں کا لباس گزر گیا اور دونوں کیا ہو گئے، برہنہ ہو گئے، اور پھر اللہ نے کہا کہ اب زمین کی طرف جاؤ۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ پھر یہ کہ شیطان کو جب نکالا گیا تھا تو دوبارہ جنت پہ کیسے پہنچا، میں نے اس کا بتایا کہ ضروری نہیں کہ شیطان جو ہے نا اندر جا گیا، جیسے بعض روایت میں کہ شیطان باہر کھڑا تھا اور اس نے ایک عمل ایسا کیا، عمل کے ذریعے آدم علیہ السلام کو کیا کیا، آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس طرح کرو۔ بعض روایت میں تفصیلی روایات ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی چیز کے بیس میں اور کسی چیز کے اندر داخل ہو کے جنت میں پہنچا۔ شیطان جو کسی چیز میں داخل ہو کے جنت میں پہنچا، اور اس طرح آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ نہیں باہر تھا، لیکن اس نے کام ایسا کیا، اس کام کے ذریعے اس نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ اس کام پہ آمادہ کیا۔ پھر لباس اتر گیا اور اللہ نے کہا کہ آپ دنیا کی طرف جاؤ۔ اب آج کہتے ہیں کہ یہ جنت، جہاں جنت کا ذکر ہے، جنت سے بڑا دنیا پہ کہیں جو ہے وہ کیا، دنیا پہ زمین پہ کوئی باغ تھا اور زمین پہ کوئی جنت تھی، یہ صحیح نہیں۔ یہ جنت مأوا ہے، ٹھیک ہے، جس کا ذکر قرآن میں جنت المأوا میں آدم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ سدرہ منتہا، ٹھیک، سدرہ منتہا جہان جو سنگم ہے، اوپر والے جہاں سے جس کو اولو الامر کہا جاتا ہے، ٹھیک، جہاں سے امر آتا ہے، حکم آتا ہے، اوپر والے جہان اور نیچے جہاں امر آتا ہے، دونوں جہانوں کے درمیان ایک سنگم ہے، بیری کا وہاں درخت ہے اور وہ سنگم ہے دونوں جہانوں کے لیے۔ تو اس کے پاس عندہا جنت المأوا، قرآن میں کل اللہ فرماتے ہیں اس کے پاس جنت مأوا ہے۔ آدم علیہ السلام وہاں رہ رہے تھے، وہاں کی بات ہے۔ پھر یہ بات بھی ہو گئی، اللہ سبحانہ نے فرمایا اب دنیا کی طرف اترو، شیطان تمہارا دشمن ہوگا اور تم شیطان کی۔ اس کی تفصیل بھی ہو چکی کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو اور عام لوگوں کو، اپنی امتوں کو شیطان سے ڈرایا اور اس سے بچایا کہ شیطان سے، اس کی ذریت سے بچ کے رہو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے جو ہے تمہیں جو ہے نا شروع سے برداشت نہیں کیا، تمہاری عزت برداشت نہیں کی۔ جیسے مفسرین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ جو اس کائنات میں ہوا تھا، سب سے پہلا گناہ جو انسان سے ہوا تھا اس کائنات میں، وہ حسد کا گناہ تھا۔ اور وہ گناہ کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا۔ اور کس پہ یہ حسد کیا تھا؟ آدم علیہ السلام پہ کیا تھا کہ اللہ نے اس کو اتنا مکرم بنایا کہ اس کو فرشتوں کا اور ساری چیزوں کا، جنوں کا اور شیاطین کا، یہاں تک کہ میں جو جنات کا باپ ہوں اور ان کا بڑا ہوں، مجھ سے بھی سجدہ کرایا جا رہا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ کیا، وہ اس نے حسد کیا آدم علیہ السلام۔ تو یہ
یہ وہ گناہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام سارے انبیاء اپنی اولاد کو امتوں کو ڈراتے رہے اور بچاتے رہے شیطان سے، اس کی ذریت سے، یہ تمہارا کیا ہے کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہو۔ ایک بات یہ بھی ہو چکی، اور ظاہر ہے شیطان دشمن کس طرح ہے؟ شیطان کا کام ہے انسان سے اللہ سے دور کرنا، اللہ سے دور کرنا، طرح طرح کی پٹیاں پڑھانا، دنیا کی رنگینی اور ٹیپ ٹاپ جو ہے نا وہ اس کے سامنے جو ہے ظاہر کرنا۔ ابھی جوان ہو، ابھی جو ہے نا صحت ہے، اب جو بڑی عمر پڑی ہے، موج کر لو، عیش کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کر لو گے معاف کر دے گا، یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے شیطان۔ حالانکہ اللہ غفور الرحیم ہے فرمان بردار کے لیے، فرمان بردار کے لیے، نیک آدمی کے لیے، کہ اگر اس سے توبہ گناہ ہو جائے، غلطی سے گناہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو جان بوجھ کر بغاوتیں کرے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ تو اللہ کی توہین ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے یہ کہ وہ غفور الرحیم ہے، اور پھر جان کی گستاخیاں کرے، جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ شیطان جو طرح طرح کی پٹیوں پر آتا ہے۔ تمہارا یہ تو دشمنی کی بات ہو گئی۔ آگے قرآن نے یہ بتایا کہ تمہارا مستقل ٹھکانہ زمین ہوگی، زمین تمہارا مستقل ٹھکانہ ہوگی، ٹھیک؟ ہاں، اس لفظ سے مفسرین نے ایک بات نکالی ہے کہ اللہ نے اشارہ اس طرف دے دیا کہ کبھی تمہارا سفر اگر فضا کی طرف بھی ہوگا، اللہ تو جانتا تھا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ چاند پہ بھی جائیں گے اور لوگ مریخ پہ جانے کی بھی کوشش کریں گے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، تو اللہ نے اور سمندروں کے سفر بھی ہوں گے، بڑے بڑے جہاز تیار ہو جائیں گے، اسٹیمر تیار ہو جائیں گے، اس کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک تک جو کیا ہوگا سفر ہوگا، تجارتی جو ہے وہ کیا ہوں گے معاملات ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم عارضی طور پر سمندری سفر پہ جاؤ، فضائی سفر پہ جاؤ، لیکن وہاں تم زیادہ رہ نہیں سکو گے، تمہارا مستقل ٹھکانہ زمین ہو۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں سے ایک باطل نظریے کی تردید ہوتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا ہم دنیا پہ، یہ ایک آج کل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایک شوشہ جو ہے نا چھوڑا جا رہا ہے کہ انسان زمین پہ مستقل نہیں رہیں گے، ایک وقت آئے گا انسان جو ہے نا چاند پہ اور مریخ پہ پہنچ جائے گا۔ دکھا جاتے ہیں آج کل، کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا ہے، غلط بات ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے خلاف ہے، اور حق تو وہی ہے جو اللہ کا ہے، ہو کر وہی رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو جو کچھ فرمایا، جو کچھ ارشاد فرمایا، جو کچھ بتایا، اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں، وہ ساری کی ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ آسمان کو جو ہے نا، آسمان کو پہنچنے والی فلک بوس عمارتیں ہوں گی، فلک کو جو ہے نا وہ بوسہ دینے والی اور اس کو چھونے والی عمارتیں ہوں گی۔ باہر ممالک میں، دبئی میں، اور اس میں تو بہت پہلے ہو چکی، آج کل کمیٹی چوک میں دیکھ لیں، کمیٹی چوک میں آس پاس دیکھ لیں، بلکہ اس محلے میں آج کل جو بھی آدمی مکان بناتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم 5 منزلہ ہو، کم از کم 5 منزلہ ہو۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشنگوئی جو ہے ثابت ہو رہی ہے۔ اولاد والدین کی باغی نافرمان ہوگی، والدین کی باتیں اچھی نہیں لگے گی، دوستوں کی باتیں اچھی لگے گی، دوستوں کی باتیں مانے گی اولاد، والدین کی نہیں مانے گی، رشتہ دار جو ہے نا رشتے توڑ دیں گے، اور کیا لالچ ہو جائے گی، دنیا کی محبت آ جائے گی لوگوں میں، اور وہ محبت جو ہے نا رشتوں کی بنیاد پر ہوتی تھی، اللہ کے لیے ہوتی تھی، رخصت ہو جائے گی، اور کوئی آدمی کسی کو نہیں جانے گا سوائے غرض اور مقصد کے۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو وہ ساری چیزیں جہاں سب ثابت ہو چکی، ہاں یہ بھی ہے مستقل ٹھکانہ یہ زمین ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان کے قریب ترین سیارہ چاند ہے، قریب ترین چاند کی مسافت زمین سے 2.5 لاکھ مسافت میل ہے، 2.5 لاکھ میل ہے، 2.5 لاکھ میل زمین سے چاند کی مسافت۔ چاند تک پہنچنے کے لیے جو لباس تیار ہوتا ہے وہ 4 لاکھ کا تیار ہوتا ہے، 4 لاکھ کا، اور وہ لباس بھی جو چاند کے قابل نہیں ہوتا، وہ بھی ایک جگہ جا کے جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ جلس جاتا ہے، جل سڑ جاتا ہے وہ لباس۔ اصل میں چاند کے لیے ایٹمی لباس چاہیے، ایٹمی، اور وہ لوگ جہاں گئے چاند پہ وہ کہتے ہیں وہاں 1 پاؤنڈ کھانا پہنچانے کے لیے
ایک پاؤنڈ کھانا پہنچانے کے لیے 30,000 پاؤنڈ خرچہ ہے. ایک پاؤنڈ کھانا پہنچانے کے لیے 30,000 پاؤنڈ خرچہ ہے. اور پھر یہ جو چاند ہے نا وہاں گرمی کیا ہے 40,000 سینٹی گریڈ. 40,000 سینٹی گریڈ ٹھیک. اور 40,000 سینٹی گریڈ پہ نا وہ گرمی ہوتی ہے کہ وہاں تانبا بھی کوئی لے جائے تو تانبا بھی پگھل جائے. تانبا کتنا سخت ہوتا ہے تانبا, اور شیشہ کتنا سخت ہوتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ شیشہ پلائی دیوار بنے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے اللہ کے کامل بنتے ہیں. اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے دشمن کیا کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنے ہوتے ہیں. تو شیشہ اور تانبا وہاں پگھل جائے. پانی کیا ہے ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جہاں لباس کا اور خوراک کا اتنا زیادہ خرچہ ہو وہاں مستقل رہائش کون اختیار کر سکتا ہے؟ وہاں ظاہر عارضی طور پہ ہی کوئی رہ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ زیادہ ٹکے نہیں, واپس ان کو آنا پڑا ہے. چاند کی ایک جانب بہت گرم ہے, اتنی گرم ہے کہ تانبے کو پگھلا کے رکھ دے. اور دوسری جانب اتنی ٹھنڈی ہے کہ ہر چیز کو جام کر دے. نہ ایک جانب رہنا وہاں ممکن ہے نہ دوسری جانب رہنا وہاں ممکن ہے. تو اس لیے وہاں جو عارضی طور پر تو کوئی جا سکتا ہے, عارضی قیام ہو سکتا ہے, مستقل قیام اور ٹھہراؤ وہاں نہیں ہو سکتا. مستقل قیام جو کیا ہو سکتی ہے وہ زمین ہو سکتی ہے. یہ آج کل سائنس نے کیا کر دیا, یہ ثابت کر دیا. اگر چاند پہ کوئی جو ہے نا وہ نہیں جا سکتا, وہاں جانے کا خرچہ بڑا ہے, لباس کا اور خوراک کا اتنا خرچہ, اور پھر وہاں رہنا بڑا مشکل ہے. تو مریخ تو 50 کروڑ میل دور ہے اور باقی سیارات اس سے بھی زیادہ دور ہے. تو پھر وہاں انسان کیسے جو نہ جا سکتا ہے؟ انسان کا اصل ٹھکانہ یہ کیا ہے؟ زمین ہے. قرآن نے یہی فرمایا 1400 سال پہلے, اور آج سائنس نے بھی یہی کو ثابت کر دیا. اس لیے اللہ نے ہمیں ایسی کتاب دی ہے کہ اس کی بات زمین تو اوپر جا سکتی ہے, آسمان نیچے آ سکتا ہے, لیکن اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ نے فرمایا کوئی مائی کا لال دکھا دے, اس میں تحریف کرے, گڑبڑ کرے, تبدیلی کرے. آج امریکہ نے کمپیوٹر ایجاد کیا ہے, اس میں ہر چیز میں رد و بدل ہو جاتی ہے. تورات میں, انجیل میں, ہر آسمانی کتاب میں, اور ہر چیز میں رد و بدل. جب قرآن مجید کی کوئی آیت اس میں ڈالی جاتی ہے, اس میں رد و بدل کر دو, کوئی تعریف کر دو, کوئی گڑبڑ کر دو, تو جواب زیرو میں آ جاتا ہے. وہ ڈالتے ہیں, کلک کرتے ہیں تو زیرو, ڈالتے ہیں, کلک کرتے ہیں تو زیرو. تو بہت سارے اس کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. انہی کے سائنسدان گوروں کے یہی چیزیں دیکھ کے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں کہ آیا یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے, مطالعہ شروع کرتے ہیں. اور جب قرآن کا مطالعہ شروع کرتے ہیں, اس کے جو ہے مستند اور معتبر تراجم دیکھتے ہیں, اور پھر آخر ایسے علماء کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں تو آخر کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور آج دنیا کفر اسلام کی طرف آ رہی ہے, اور انشاءاللہ ایک وقت آ رہا ہے کہ پھر اسلام کا غلبہ ہوگا اور اکثریت مسلمانوں کی ہوگی, اور تقریباً سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ, پس پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو, عنہا اس طرف سے متعلق, فَأَخْرَجَهُمَا, پس نکالا ان دونوں کو, مِمَّا كَانَ فِيهِ, اس جگہ سے یعنی جنت سے کہ جہاں وہ دونوں تھے. وَقُلْ اهْبِطُوا, اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ زمین کی طرف. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, بعض تمہارے بعض کے واسطے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہوگا, مستقر ٹھکانا زمین میں ہوگا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور فائدہ اٹھانا ہوگا ایک وقت تک, یا موت تک, یا قیامت کے دن تک. اور اس کے بعد پھر میری طرف آنا ہوگا اور پھر حساب کتاب دینا ہوگا. اللہ ہمیں اس حساب کتاب کے لیے تیار فرمائے, اللہ ہمیں حقیقی مومن بنا دے, اور اللہ ہمیں قیامت کے دن سے امتحان میں پاس فرمائے, ہمیں تیاری کرنے کی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.